بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری تراویح کے چند اہم نکات۔ آج تیسرے پارے تلک الرسل کے نصف سے چوتھے پارے کے 3/4 رکوع تک تلاوت کی گئی، یعنی سورہ آل عمران اس جگہ مکمل ہو جاتی ہے۔ کل تراویح کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب اور دوسرے مذہب والو، میں اور میرے پیرو تو صحیح اسلام کے قائل ہو چکے جو اللہ کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا تم بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے بڑھائے ہوئے اضافوں کو چھوڑ کر اسی اصل اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی طرح بھی اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اس کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کی جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ اپنی کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہیں، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئیں، اور اللہ کی پکڑ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب بتایا گیا کہ ان کے من گڑھت عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کر اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ سب کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر لوگ اس سے پھریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسا ہی معجزہ ہے جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو؟ اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آؤ اس کلمہ پر جمع ہو جائیں جو ہم اور تم دونوں مانتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اگر توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو، وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ توریت اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہودیوں کی بعض چالوں کا بھی ذکر کیا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد اسلام اور مسلمانوں پر الزامات لگا کر اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے۔ عزت و فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس
ایک رسول ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ بقرہ کی طرح آل عمران میں بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسمداری اور دکھاوے کی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اب اس سے لوگوں کو روکنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو۔ بس اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور یہ امانت امت محمدیہ کے سپرد کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی امت محمدیہ کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں کتنا بھی زور لگا لیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ ان کی تعداد بدر کے مقابلہ میں دگنی سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاگ تبصرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ منافقوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور اللہ نے تو 300 منافقوں کے راستہ میں سے کٹ کر چلے جانے پر 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ایک دستہ نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ نے سبق سکھانے کے لیے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اے ایمان والو، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج مسلم معاشرے میں سود کا لین دین تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ شکل تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک تو سودی نظام وہ تھا کہ ساہوکار بیٹھ کر پیسے دیتا تھا اور وہاں پر یہ طے ہو جاتا تھا کہ اتنے % ہم کو سود چاہیے۔ آج کا مسلمان زیادہ ہوشیار ہے، تو وہ جب کسی کے پاس پیسے لگاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ بالکل اسی طرح سے پرسنٹیج طے کرتا ہے جس طرح سے سودی کے یہاں ساہوکار کے یہاں طے ہوتا تھا۔ پرسنٹیج طے ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا منافع کا نام دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پیسہ لگایا ہے اور یہاں سے ہم کو اتنا نفع آ رہا ہے۔ لیکن یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ تجارت کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ تجارت میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں شرکت ہو، تب جا کر وہ تجارت بنے گی۔ ہمارے یہاں ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ پیسہ ہم دے رہے ہیں، پرسنٹیج اپنا طے کر لیتے ہیں،
جاتے ہیں اور لے کر چلے آتے ہیں، یہ سود ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے نظام میں یا اس طرح سے اگر کہیں کوئی تجارتی کاروبار میں اگر کسی نے پیسہ لگایا ہے تو وہ اپنے نظریے کو تبدیل کر لے، ورنہ بالکل اسی زمرے میں آئے گا۔ آگے جو ہے جو اس کی برائیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدھا جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے، اور آگے جو ہے حدیث آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، ابھی بات بھی آ گئی اسی آیت کے اندر کہ اللہ نے اس کے لیے اس کی طرف سے اعلان جنگ کیا، جنگ کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سودی کاروبار میں ملوث ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جیت نہیں سکتے ہم اللہ سے جنگ کر کے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے نظریے کو تبدیل کرنا ہوگا اور ہمیں اس طرح کے کاروبار سے باز آنا ہے، ورنہ پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل چیلنج کر دیا ہے۔ سود کے متعلق درج ذیل احادیث کا مطالعہ مفید رہے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور لینا دینا برابر برابر جائز ہے، اور جو اضافہ کر کے دیا جائے وہ سود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کا لین دین کرنے والے پر، اس کے گواہ پر۔ یہیں پر جا کر بینک کی جو نوکری ہے نا وہ تھوڑا سا وہ مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر سودی لین دین کا لکھنا ہے، گواہ بننا ہے، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، اس میں فرمایا، خوب سمجھ لو دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رونت دی گئی ہیں، اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور دور جاہلیت کے سارے سودی معاملات اب سوخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث نقل کی گئی وہ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا، اور کہا کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو جس کی وسعتیں آسمانوں سے بھی زیادہ ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غصہ کو ضبط کرنے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی حال میں پس ہمت نہ بنو اور نہ غم کرو، اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے، اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ شرط لگائی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ جو آج امت زوال کا شکار ہے، اس میں کہیں نہ کہیں اس کی کمی ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم صفت یہ بتائی گئی جس کا اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا، آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیے اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ بہت ہی اہم بات یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قائد کے لیے، ہر رہبر کے لیے، ہر سربراہ کے لیے، چاہے وہ کسی تنظیم کا سربراہ ہو، کسی تنظیم کا قائد ہو، رہبر ہو، ایک چیز جو ہے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ کیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتوں میں اعلیٰ صفت یہاں پر شمار کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل سے لوگوں سے نرمی سے پیش آتے تھے۔ اگر آپ کسی تنظیم کے قائد، رہبر، سربراہ ہیں تو سب سے پہلی صفت انسان کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ نرمی ہونی چاہیے۔ بحیثیت سربراہ تبھی آپ جو ہے ایک کامیاب قائد اور سربراہ رہبر بن سکتے ہیں جب آپ کے اندر، آپ کے مزاج میں نرمی ہوگی۔ دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے، یعنی صحابہ کرام کی ایک باوفا وفادار جماعت جو آپ کے گرد جمع ہے، یہ اس وجہ سے جمع ہے کہ آپ کا مزاج نرم ہے۔ اگر سخت گیر ہوتے آپ، باتوں باتوں میں جھڑکتے لوگوں کو، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے معاملات میں مشورے لیتے رہیے۔ آپ صاحب وحی تھے، آپ کے اوپر وحی آتی تھی، براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کر سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتا دیں مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن نہیں، ایک نظام دینا ہے دنیا کو، پھر اس کے بعد اب کوئی صاحب وحی تو آنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے مشورہ لیتے رہیے، اور آپ نے ان سے مشورہ لیا، اور مشورہ لے کر ایسا نہیں کہ صرف ان کی دلجوئی کی، نہیں، ان کے مشوروں پر عمل بھی کیا، نقصان بھی ہوا۔ جنگ احد جس کا تبصرہ بھی پہلے آیا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوانوں کے مشورے یہ آئے یا اور کچھ لوگوں کے کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، اور آپ نے باہر نکل کر مقابلہ کیا۔ حالات جو ہے اگرچہ دوسری وجہ بنی لیکن شکست ہوئی وہاں پر۔ وہ جو منافقوں کا سردار تھا وہ یہی بہانہ بنا کر جو ہے واپس آیا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اتنی چھوٹی سی تعداد کو لے کر مدینہ سے باہر نکل کر چلے آئے، اور اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ کرنا، لہٰذا میں اپنے لوگوں کو لے کر واپس جاتا ہوں۔ وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا آیا، اور بہانہ اس نے یہی بنایا۔ تو بہرحال آپ نے مشورہ بھی کیا لوگوں سے، اور مشورے پر عمل بھی کیا۔ تو اگر ہم کسی تنظیم کے، کسی جماعت کے رہبر ہیں، سربراہ ہیں، قائد ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے ان سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے ان کی دلجوئی بھی ہوگی، اور ان کو یہ بھی لگے گا کہ ہاں ہمیں بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ عام طور سے آج ہماری جماعتیں، ہماری تنظیمیں ٹوٹتی ہیں تو یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ بغیر مشورے کے جو من میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں، نہ کوئی رائے نہ کوئی مشورہ، اور لوگ دھیرے دھیرے دور ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، پھر جماعت اور تنظیم یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ بحیثیت سربراہ اور قائد، چاہے ہم وہ گھر کے ہوں یا کسی تنظیم کے، ہمیں اپنے افراد کی فکر ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو اس فکر کے تحت ہمیں ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ آداب سکھلا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات بنائی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کائنات کے اندر رکھا ہماری اور آپ کی ضرورت کے لیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا نبی بنا کر، تو کیا کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا۔ احسان کیا، کیسا ہے نبی ہمارا، اندازہ لگائیں۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی نہایت پر اثر دعا پر ختم کیا گیا۔ دعا سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی قدر اور حکمت کی نشانیاں سارے جہان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی آنکھیں کھولے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے، اور اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے دل و دماغ کا استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی، 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی، انہیں اختیار کرو۔ صبر، یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلہ میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا، دین کی حفاظت کرنا،
تقوی یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرنا۔ یہ 4 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گی۔ تیسری تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔